الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مشاہدین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان کی بدعت. رمضان کا مہینہ انتہائی برکت اور رحمت کا مہینہ ہے. یہ مغفرت اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمْضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قبل ان یغفر له. یعنی اس شخص کے لیے بربادی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کے لیے مغفرت نہیں ہو سکی. رمضان کے مہینے کے اندر ایک بندہ مومن عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس قدر زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ جن افعال کو انجام دے رہا ہے آیا وہ افعال شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے مطابق نہیں ہیں. بسا اوقات رمضان کے مہینے میں عبادات میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے اور شکار ہونے کی صورت میں بہت ساری بدعات کو انجام دیتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر کہ وہ کون سی بدعات ہیں جو رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہیں، وہ کون سے شرعی مخالفات ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز، رمضان کے مہینے میں بعض مساجد کے اندر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کی 2 رکعت یا 4 رکعت ہونے کے بعد بلند آواز سے اجتماعی طور پہ ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. تسبیحات پڑھنا، اذکار کرنا، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں میں اجتماعی طور سے یہ اذکار اور تسبیحات پڑھے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بدعت جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے وہ یہ کہ ختم قرآن کے مناسبت سے شیرینی تقسیم کی جاتی ہے اور مختلف قسم کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو نہ عہد صحابہ میں موجود تھی، نہ اس کے بعد دوسرے زمانوں کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر، اس زمانے میں بکثرت بہت ساری مساجد کے اندر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اسی طریقے سے ختم قرآن کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور بالخصوص نماز کے اندر جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بعد دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ دعا جو ختم قرآن کی ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ختم کراتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ حضرت جبریل نے قرآن ختم ہونے کی دعا بتلائی، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم ہونے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا. اس لیے ختم قرآن کا جو اہتمام کیا جاتا ہے خصوص تراویح کی نمازوں میں، وہ بدعت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جب قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور دعا کرتے. ان کا یہ فعل، ان کا یہ عمل، یہ عام اوقات میں تھا، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جب بھی اپنے گھر کے اندر قرآن کو ختم کرتے تو ختم کرنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرتے، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے. اسی طریقے سے دعائے قنوت کے اندر مسنون الفاظ کے ساتھ غیر مسنون الفاظ کو ملانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دودھ میں زمزم کا پانی ملاتے ہیں.
دعاؤں کا اہتمام کرنا عام اوقات میں بہتر چیز ہے، لیکن جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ دعا انتہائی مختصر اور جامع ہے، اس میں اپنی جانب سے کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شبینہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، رات میں شبینہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک ہی رات میں قرآن کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس قدر سرعت کے ساتھ قرآن کو ختم کیا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی متاثر ہو جاتی ہے، اور پیچھے مقتدی سننے والا صرف یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سن نہیں پاتا۔ یہ قرآن کے ساتھ کھلا ہوا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کے زمانے میں کچھ سالوں سے ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مساجد کے اندر تراویح کو، پورے قرآن کو تراویح میں 3 دن میں یا 10 دنوں میں ختم کر دیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاروباری حضرات جو تجارت سے منسلک ہے، جن کے پاس دکانیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ ان تراویح میں شریک ہوں، اور شریک ہونے کے بعد 3 روز یا 10 روز میں جب ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ تراویح میں شریک نہیں ہوتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے رمضان کی تراویح پڑھ لی، اور یہ اس مقصد سے تراویح کی اس نمازوں کا اس طریقے سے ادا کرنا بلا شبہ یہ بدعت ہے اور نئی ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے الوداعی جمعہ کا اہتمام کرنا۔ رمضان المبارک کے سارے جمعے یکساں اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے رمضان کا پہلا جمعہ ہو یا رمضان کا آخری جمعہ ہو، لیکن جو اہتمام ہمارے یہاں رمضان کے الوداعی جمعہ کا کیا جاتا ہے وہ دیگر جماعت کا نہیں کیا جاتا، اور کسی بھی چیز کو زیادہ اہمیت دینا یا زیادہ فضیلت والا سمجھنا اور اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو، بلا شبہ یہ عقیدہ رکھنا اور اس طرح سمجھنا یہ بدعت ہے، اور اس طرح اہتمام کرنا ایک غلط اور غیر شرعی کام ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے الوداع ہونے پہ عام طور سے بعض افراد نوحہ خوانی کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں۔ یہ سارے کام جو کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے اس طرح کا عمل کرنا بھی غیر شرعی ہے، بلکہ یہ بدعات میں شمار کیا جائے گا اور یہ غیر شرعی افعال میں شمار کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کی مناسبت سے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام بھی غیر شرعی ہیں، اس لیے کہ کسی بھی کام کو کسی خاص وقت میں کسی خاص مناسبت سے اگر کیا جاتا ہے اور اس سے فعل کا اہتمام، اس عمل کا اہتمام، اس پروگرام کا اہتمام اگر عہد صحابہ میں نہ ہو، عہد نبوی میں نہ ہو، عہد صحابہ میں نہ ہو، تو یہ عمل بلا شبہ غیر شرعی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی جو بدعات ہیں یا رمضان میں جن کے بدعت ہونے کا شبہ ہوتا ہے وہ یہ کہ رمضان کی آخری راتوں میں، آخری عشرے کے راتوں میں پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور شب قدر کے راتوں میں پروگرام کیے جاتے ہیں، درس کیے جاتے، تقریریں ہوتی ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان راتوں میں کسی پروگرام کا انعقاد کرتے، کسی کو وعظ و نصیحت کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا کہ آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے، خود جاگتے اور ذکر و اذکار اور تلاوت اور عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ چند بدعات تھیں جن کی جانب تنبیہ کرنی ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق دے اور ہر قسم کی بدعات سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔